لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یقاتلون فی سبیلہ فإنہم کأنہم بنیان مرصوص ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا، پرا باندھ کے، صف باندھ کے، کأنہم بنیان مرصوص، اور یہ صف ایسی ہوتی ہے کأنہم بنیان مرصوص، یعنی جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کا یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفا، صف بنا کر، پرا باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کا شان نزول پر ابھی پوری ہم کو اس کے عنوان سے ابھی بات نہیں کرنی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یہ کربلا والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ کسی جنگ میں ایسی کیفیت نہیں نظر آتی ہے کہ جہاں کے لوگوں نے اس طرح صف باندھ کر کے جنگ کی ہو، جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ چاہے وہ کوئی بھی جنگ کا موقع ہو، رسول کریم کے زمانے کی ہو یا حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی زمانے کی ہو، لیکن ایسی جنگ، یہ عجیب جنگ تھی کربلا کی جنگ، جس میں یہ جتنے بھی اس کے اصحاب امام حسین تھے وہ اس طرح ثابت قدم تھے کہ جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو روح عبادت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ قربتاً اللہ، تاکہ میں اللہ کی قربت حاصل کر لوں، تو اس قربت کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں بھی یہ جتنے بھی اصحاب حسین جنگ کر رہے تھے وہ اسی قربت کی نیت سے کر رہے تھے، اس لیے کہ روح عبادت یہی ہے، اور یہ جنگ بھی ان کی جو جہاد جو تھی یا جو قتال جو تھا وہ اسی نیت سے تھا کہ اللہ کی وہ رضا حاصل کریں۔ اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ میں ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہوں جو اس طرح قتال کرتے ہیں کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ایسی کیفیت اور کسی جنگ میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا، دوسری بات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کس طرح انسان عبودیت کے ذریعہ ربوبیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ربوبیت کا ایک مفہوم جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ رب بن جاتا ہے۔ ربوبیت کا مفہوم اگر رب جو اضافت کے ساتھ بولی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مالکیت، جیسے جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ انا رب الابل، میں جو سو اونٹ کا رب ہوں، یا اس طرح بولی جب اضافت کے ساتھ بولی جاتی ہے تو رب کا معنی ہوتا ہے مالکیت۔ تو جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے حدیث آپ کے خدمت میں پیش کی تھی کہ العبودیت جوہرہا کنہاہا ربوبیت کا، یہ عبادت ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کو ربوبیت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کی وضاحت میرے دل میں باقی ہے، میں نے صرف اس لیے اس کو ابھی بیان کر دیا
کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بیان کر دیا اور بھول گیا، نہیں، میں نے سب چیزوں کو اپنے ذہن میں ذخیرہ کر رکھا ہے، لیکن چونکہ آج 7 محرم آ گئی، اس لیے زیادہ تر میری توجہ یہ ہوگی کہ جنگ کربلا کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جنگ کربلا کس طرح سے شروع ہوئی اور کس طرح اختتام پذیر ہوئی۔ جنگ کربلا شروع بھی ہوئی ایک تیر سے اور ختم بھی ہوئی ایک تیر سے۔ شروع کی تیر کی تو میں وضاحت کروں گا، لیکن جو ختم تیر کی وضاحت ہے وہ اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہوں گا۔ صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے فوج کی صف بندی ہو گئی اور ان کے مقابل میں جب ابن سعد نے اپنی فوج آراستہ کر لی، اس نے صف بستہ کر لی، تو یہ جو عموماً جو فوج کی جو حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہوتی ہے یا اس کی، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو وہ کہ شروع سے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کی فوج کو مرعوب کر دیں تاکہ ہم کو آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ تو فوج کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے فوج کا ایک آگے مقدمہ بھیجا جاتا ہے، اس کو مقدمہ فوج کہتے ہیں یا ایڈوانس پارٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایڈوانس پارٹی وہ حالات کے دشمنوں کے فوج کے حالات کو لے کر کے وہاں سے آتا ہے کہ کیا کیا اس کے حالات ہیں، تاکہ ان کو اپنی حکمت عملی طے کرنے میں، اسٹریٹجی بنانے میں آسانی ہو۔ حر ابن یزید ریاحی وہ اس وقت ابن زیاد کے ہی فوج کا کمانڈر تھا، اور یہ جو فوج کا مقدمہ تھا، مقدمہ جیش جس کو کہیے، تو یہ اسی کا سردار تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے شراف کے مقام پر اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے آگے کی منزلیں آپ جانتے ہیں۔ صبح عاشور سے ہم کو شروع کرنا ہے، تو یہ مقدمہ ہو گیا۔ دوسرے جب فوج آراستہ ہوتی ہے تو اس فوج میں ایک قلب لشکر میں ہوتا ہے، جہاں پر کہ جو سردار فوج ہوتا ہے، یہ عمر سعد کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد رائٹ فلینک یا میمنہ، اس کے بھی ایک اپنے کمانڈر ہوتے ہیں۔ تو ابن زیاد کے فوج کے میمنہ کا کمانڈر جو تھا وہ عمر بن حجاج زبیدی تھا۔ میں تھوڑا عمر بن حجاج زبیدی کی تعارف آپ کو کرا دوں کہ یہ شخص بنی زبیدہ کا تھا، اور ہانی ابن عروہ جو کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کا یہ برادر نسبتی تھا۔ یہ بنی زبیدہ یہ مزہج اور مراد قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور ہانی ابن عروہ مرادی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مراد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان کا برادر نسبتی بھی ہوا کرتا تھا۔ جب ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو اپنے دارالامارہ میں بلایا، اور جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں اس نے جو انویسٹیگیشن یا تفتیش شروع کی، اس کے بعد ان کو قید کر دیا اور ان کو زود و کوب کیا۔ اس وقت تک ہانی ابن عروہ سوچ رہے تھے کہ میرے قبیلے والے میری مدد کو آئیں گے، اور ان کے قبیلہ کافی مضبوط بھی تھا کہ کسی طرح ان کو خبر ہو گئی، اور یہی عمر بن حجاج زبیدی ہے جو بنی مزہج کو، بنی مراد کو، بنی زبیدہ کو لے کر کے اس نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا تھا کہ تم لوگ ہانی ابن عروہ کو چھوڑو، اور ابن زیاد اس وقت ڈر بھی گیا تھا۔ لیکن یہ قاضی شریح، اس کا نام تاریخ میں آپ دیکھیے گا، یہ عجیب قسم کی شخصیت ہے۔ اگر منافق کو دیکھنا ہے کہ ایک منافق جو عالم بھی ہوتا ہے اور ظاہرہ وہ اپنے کو بڑا ہی دکھاتا ہے کہ ہم بہت ہی نیک اور پارسا انسان ہیں، کہ یہ اس کو آپ کی اس کی کیفیت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ نہیں، وہ ابن زیاد نے بلایا تھا ہانی ابن عروہ کو، صرف چند باتوں کی تفتیش تھی اور وہ بالکل صحیح ہیں، اور اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب وہاں سے یہ فوج منتشر ہو گئی۔ یہی عمر بن حجاج زبیدی، دیکھیے یہ ایک معمہ ہے کہ یہ کربلا میں عمر سعد کی فوج کے میمنہ کا کمانڈر نظر آتا ہے۔ اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہوگی، سوائے اس کے کہ یہ مادہ پرست تھا اور روپے پیسے اور مال و دولت کا رسیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے سامنے اپنے برادر نسبتی یا قبیلے اور رشتہ داری کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہی عمر بن حجاج زبیدی ہے جو کہ نہر فرات پر، جو کہ نہر القمہ، نہر فرات تو دور سے بہتی ہے، اس کی ایک
شاخ ہے جو کہ کربلا سے ہو کر گزرتی ہے، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے. تو اس پر جو فوج تعینات تھی اس کا یہ کمانڈر تھا عمرو بن حجاج زبیدی. اس کا نام اس لیے تھوڑا تفصیل سے بتا دیا کہ آج 7 محرم ہے، اور آج سے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچے. یہ عمر سعد کے میمنے کے کمانڈر تھا. میسرے پر خود شمر ذی جوشن ملعون تھا، اور قلب لشکر میں عمر سعد تھا. اس کے علاوہ حسین بن تمیم، جس کو شروع میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے ابن زیاد نے مقرر کر رکھا تھا، جو وہاں کوفہ سے لے کے وہ قادسیہ، قطقطانہ، یہاں تک کہ بصرہ تک کی ذمہ داری سرحدوں کی پیٹرولنگ اور حفاظت کی اس کی تھی. اور بعد میں وہ فوج بھی، اب چونکہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں رہی، تو وہ بھی فوج آ کر کربلا میں ابن سعد کی فوج میں شامل ہو گئی تھی. اس طرح وہاں پر جو فوج شامل تھی اس میں 4000 افواج، جو 4000 افراد تھے وہ عمر سعد کے کمانڈ میں تھے، اور وہ عمر سعد وہ پوری فوج کی بھی کمانڈ کر رہا تھا. 4000 شمر ذی جوشن کے ساتھ تھے، جو کہ لیفٹ فلینک یعنی میسرے کا کمانڈر تھا. 4000 عمرو بن حجاج زبیدی کے ساتھ تھے، جو کہ رائٹ فلینک یعنی میمنے کا کمانڈر تھا. اور 4000 حسین بن تمیم کے ساتھ تھے، جو کہ پہلے سرحد کی حفاظت میں تھا اور بعد میں آ گیا تھا. یہاں پر حسین بن تمیم اور حسین بن نمیر میں لوگ تھوڑا اشکال لوگوں کو ہوتا ہے. حسین بن نمیر وہ ہے جو کہ واقع حرہ کے وقت یہ مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا. یہاں پر جو آدمی شخص تھا یہ حسین بن تمیم تھا. تو 16000 فوج تو یہ ہو گئی. اس کے ساتھ 3000 فوج کا کمانڈر جو تھا وہ کعب بن طلحہ، اور 3000 کا جو تھا وہ نصر بن حرشہ. تو 16 اور 6 22,000 ہو گئی. اس کے بعد 2000 یزید بن رکاب کلبی اور 2000 المازنی کے رہنیتا المازنی، مظاہر رہنیتا المازنی کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ 1000 فوج، یہ خود حر بن یزید ریاحی 1000 فوج کا کمانڈر تھا. 1000 حجار بن ابجر تھا، اور 1000 کا کمانڈر شبش بن ربعی تھا. دیکھیے، میں نام لینے کی میری ایک علت یہ ہے کہ شبش بن ربعی ہے ہوا یا حجار، ان لوگوں کی بڑی دلچسپ ان لوگوں کی تاریخیں ہیں. اور کبھی صرف شبش بن ربیعی کا اگر ہم آپ کو بیان کریں تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے لوگ یہ زیاد کی فوج میں شامل تھے. یہ عمرو بن حجاج زبیدی ہوا، یا شبش بن ربیعی ہوا، یزید بن رویہ ہوا، یا عزرا بن قیس ہوا. یہ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ آپ آئیے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قیادت میں ہم لوگ جنگ کریں، آپ ساتھ دیں. اور جب امام حسین اسلام آئے، یہ گروپ تھا. دوسرا گروپ جو تھا اس کے خط کا مضمون الگ تھا، اور ان لوگوں نے امام حسین کے ساتھ ان کی رکاب میں جنگ کیا ہے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جس کا نام ہم نے کل بتایا تھا. آج اختصار کی وجہ سے اس کے دوبارہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ اس کے علاوہ 500 عزرا بن قیس، جو کہ کوفے کے سواروں کا جو یہ تھا، اور 500 تیر انداز الگ سے تھے جو کہ ٹرین تھے تیر اندازی میں. یہ پوری ملا کر کے 30,000 فوج کی نفری بنتی ہے. یہ تو 30,000 جو کہ امام حسین علیہ السلام کے 72 کے مقابلے میں وہاں پر صف بنائے ہوئی تھی. اس کے پیچھے اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ فوج کا پیچھے کا حصہ، ریئر پارٹی، جس کو ساقہ کہتے ہیں. اس میں ابن زیاد خود نخیلہ میں تھا، اور اس نے کوفہ سے میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی شخص جو کہ سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے، اگر وہ شامل نہیں ہوتا ہے تو اس کو سولی دے دی جائے گی. اور اس نے 1-2 آدمی کو سولی دے کے ان لوگوں پر روب بھی جمانے کی کوشش کی تھی. لوگ ڈر گئے تھے. اور ویسے بھی کوفہ، خلیفہ ثالث نے کوفہ کو بنایا ہی تھا ایک فوجی چھاؤنی کی طرح 17 ہجری میں. یہ عمر سعد کے باپ سعد بن ابی وقاص نے اس کو کوفہ کو بسایا تھا. وہاں 60,000 فوج اسلام کی وہ ہمیشہ موجود رہا کرتی تھی. وہ ان کے تنخواہ دار تھے. اب یہ سب ایک
الگ موضوع ہے کہ اسلام میں تو جہاد جن پر واجب ہے سب کو شامل ہونا ہے، تو فوج میں تو لوگ کوئی اپنے خواہش سے ظاہر ہوتے نہیں ہیں، تو اسلامک اصولوں سے ہے کہ کے مطابق ہے فوج بنانا یا نہیں ہے، یہ سب الگ بحثیں ہیں جس کا ابھی محل نہیں ہے۔ تو یہ 30,000 فوج جب آراستہ ہو گئی، اور اسی کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ ساری ہی جو اپنی صف بندی کی، جو صف آراستہ کی، تو انہوں نے بھی میمنے پر جناب زہیر قیم کو مقرر کیا، میسرے پر جناب مسلم ابن اوسیہ کو مقرر کیا، اور قلب لشکر میں علمدار لشکر اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی کو بنایا، عباس علمدار کے نام سے جڑا۔ جہاں تک سوال ہے 72 نفری تھے، تو ان کا فوج کے ساق کا یعنی ریئر پارٹی کا کوئی سوال نہیں تھا، ان کے لیے کوئی مقدمہ فوج کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 72 فوج، یہ سفارہ ہے، یہ ابن زیاد کے 30,000 فوج کے مقابلے میں۔ پہلا تیر ابن سعد کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہو کہ پہلا تیر امام حسین کے لشکر کی طرف میں نے روانہ کیا۔ اس کی وجہ بھی، علت بھی میں نے کل کے ویڈیو میں بتائی تھی کہ چونکہ خود ابن زیاد کا اس پر اعتبار اٹھ گیا تھا، تو یہ اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے یہ لوگوں کو گواہ بنا رہا تھا کہ نہیں دیکھو، میں تمہاری جماعت سے الگ نہیں ہوا ہوں، میں ابھی بھی ابن زیاد اور یزید کا وفادار ہوں، اور میں یہ تیر اسی لیے روانہ کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں کے سب کے کیریکٹر کو ظاہر کرتی ہیں۔ حالانکہ ابن سعد کے کیریکٹر کو بھی یہ اسلامی مورخین نے بہت کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا پورا تجزیہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی یہ کریں گے، جس سے اس کی فکر آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائے۔ اب اس ویڈیو میں تو چونکہ اس کی وقت میں اور گنجائش نہیں ہے، تو اسی کو ہم تسلسل اگلے ویڈیو میں دیں گے۔ صرف ایک چیز آپ کے جو بیان ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ بھی عجیب جنگ تھی، جس میں کچھ نابالغ بچے بھی شہید ہوئے۔ نابالغ بچوں کو تو کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں نابالغ بچوں میں ایک بچہ جو کہ اپنے خواہش سے گیا اور اس نے کہا کہ موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں، اعلیٰ من العسل کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، اور میں اپنے چچا کی دفاع میں جنگ کرنا چاہتا ہوں فی سبیل اللہ۔ جناب قاسم ابن حسن کی جنگ ہے، جس کا آج عموماً ذکر ہوا کرتا ہے۔ جناب قاسم ابن حسن امام حسن کے وہ فرزند ہیں جن کی عمر جو سینہ بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کو الگ سے ایک گھوڑے پر سوار کر کے نہیں بلکہ محملوں میں بیٹھال کے لایا گیا تھا، اس لیے کہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ وہاں گئے، اور امام حسین علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ محبت کی کئی ایک وجہ تھیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب انہوں نے جنگ کے لیے خواہش کی، امام کا دل خوش کر دیا کہ ہم آپ کے دفاع میں جنگ کریں گے، میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ امام دیکھ رہے تھے کہ میں اس بچے کے لیے نہ جنگی جوتے فراہم کر سکتا ہوں، نہ کوئی زرہ فراہم کر سکتا ہوں، اور ایسی حالت میں ہم اس بچے کو جنگ کے لیے کیسے روانہ کروں۔ نتیجہ ہے کہ امام نے بہت گریہ کیا، اور بہت اپنے کو امام مجبور محسوس کر رہے تھے کہ ایک تو بھائی کی نشانی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچا، ایسا خوبصورت بچہ کہ دشمنوں نے بھی اعتراف کیا کہ جیسے لگتا ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا نکل کر آیا۔ سبھی تاریخوں میں، ہمارے مکتب خلفاء کی تاریخ طبری وغیرہ میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ جیسے لگا کہ خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا۔ امام حسین جب رخصت کیا انہوں نے تو بہت روئے۔ جناب قاسم آتے ہیں، یہاں تک لوگوں نے تاریخوں میں لکھا ہے کہ جس شخص نے روایت کی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ بچہ نکلا لگا چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس کے بائیں پیر میں اس نے جوتا پہن رکھا تھا، اس کے پاس کوئی جنگی بوٹ نہیں تھے، زیرہ اس کو تھی نہیں، یہ کرتا پہن رکھا تھا اس نے،
اور اس کے بائیں پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں مورخین نے لکھی ہیں تاریخوں میں۔ یہ آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ اب جنگ کے متعلق ان کے کچھ لوگوں نے تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ ازدق شامی اور اس کے 3 بچوں کو فنار کیا۔ بہرحال یہ علی کے پوتا تھے تو شجاعت میں کوئی کمی تو ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چونکہ مستند کتابوں میں وہ ازدق شامی اور ان کی مبارزے کی باتیں نہیں آئی ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام نے زبردست جنگ کی، اور زبردست جنگ کی۔ آخر ان کو ایک دشمن نے پیچھے سے حملہ کر کے خود سے حملہ کیا، وہ نیچے زمین پر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے یا اماں کا نعرہ لگایا۔ امام حسین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے جیسے، اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح وہ عقاب کی طرح جھپٹے ہیں، اس طرح عقاب کی طرح جھپٹے ہیں، اور فوج جو جلدی میں وہاں سے گئی، وہاں سے بھاگی ہے امام حسین صاحب کے حملے سے، تو گھوڑے سے لوگ وہاں پر ایک بات جو لکھا جاتا ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش پامال ہو گئی، لیکن جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جو ان کا قاتل تھا حقیقتاً اس کی لاش پامال ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جناب قاسم علیہ السلام زمین پر پڑے تھے۔ امام حسین آتے ہیں اور بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں کہ افسوس ہے کہ تم اپنے چچا کو پکارو اور ہم تمہاری مدد نہ کر سکیں۔ ان کے مصائب اتنے دردناک ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء ان مصائب کو پڑھنے کے وقت کہتے تھے کہ جب میں موجود ہوں تو جناب قاسم کے مصائب نہ پڑھا کروں۔ ارباب ادا جو مصائب کربلا میں گزرے، خدا نہ کرے کسی پر گزرے ہوں، امام حسن کی اور نشانیاں بھی کربلا میں اپنے چچا پر قربان ہو گئیں۔ میں ایک ایک کا ذکر آگے کروں گا کیونکہ وقت گنجائش نہیں ہے، اس لیے اسے یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔